بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک غریب عورت کی مدد کے لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن میں کون سی کرامت دکھائی تھی۔ بچپن میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچوں کو اپنے گھر بلا کر ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے۔ عید کے دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اندھے لڑکے کو دیکھ کر کیا کیا تھا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غریب کسان کے لیے اجمیر سے دلی تک پیدل سفر کیوں کیا تھا؟ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر بھائی کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں رک کر کیا دیکھا تھا؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور کے آس پاس جو قبریں ہیں ان میں کون سے لوگ دفن ہیں اور ان کا کیا درجہ ہے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے کے لیے اپنے مبارک قبر سے باہر کیوں آئے تھے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھی کو پتھر کب اور کیوں بنا دیا تھا؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ولی جو اپنی قبر پر لیٹے تھے ان کو قبر خالی کر کے اجمیر سے چلے جانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ دوستو، پوری ویڈیو ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے خادم شیخ علی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی نے آپ کے خادم کا دامن پکڑ لیا اور سختی سے برا بھلا کہنے لگا۔ اس شخص پر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا اور اس سے فرمایا کہ کیا بات ہے جو تو نے دامن پکڑا اور برا بھلا کہا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی گود میں والدہ ماجدہ کی چھاتی سے دودھ پی رہے تھے کہ ایک غریب عورت اپنی غریبی اور پریشانی کا حل پانے کے لیے آپ کی والدہ کی خدمت میں آئی۔ اس غریب عورت کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بچہ بھوک سے کمزور ہو کر رونے لگا۔ والدہ ماجدہ حضرت ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غریب عورت سے ارشاد فرمایا، اے بہن، تمہارا بچہ بہت ہی بھوکا ہے اور بھوکی کی وجہ سے رو رہا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا دو۔ اس بے بس اور لاچار عورت کی آنکھیں بھیگ گئی اور آنسو بہنے لگے۔ اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے اس نے کہا، اے سیدہ ماہ نور، کئی دن ہو گئے ہیں اناج کا ایک دانہ بھی گلے سے نیچے نہیں اترا۔ میں بھوک میں اپنا وقت گزار رہی ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میری چھاتیوں کا دودھ سوکھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ ماں کی گود میں ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درد اور غم کے سارے منظر دیکھے اور ساری باتیں سنی۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ ماں کی چھاتی سے ہٹا لیا اور اپنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی انگلی مبارک سے غریب عورت کے روتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس اشارے کو والدہ ماجدہ سمجھ گئیں کہ میرا پیارا بیٹا معین الدین حسن کہہ رہا ہے کہ ایک چھاتی کا دودھ میں پی رہا ہوں اور دوسری چھاتی کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دو۔ والدہ طیبہ نے اس غریب بچے کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے لگیں۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور خوشی میں مسکرا رہے تھے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے زمانے میں اپنے عمر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر بلا لاتے اور ان بچوں کو کھانا کھلاتے۔ ہمارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا ایک روشن اور برکت والا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، چاروں طرف خوشی اور رونق کا ماحول تھا، ہر جگہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف سے مسلمانوں کا ہجوم عیدگاہ کی اور بڑھ رہا تھا۔ ہمارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک اندھے لڑکے پر پڑی جو سڑک کے پاس پرانے اور پھٹے کپڑوں میں اداس کھڑا تھا۔ اس کا بجھا ہوا چہرہ، پھٹے کپڑے، غریبی اور بے بسی دیکھ کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ اسی سمے آپ نے اپنے نئے کپڑے اتار کر اس غریب اور اندھے بچے کو پہنائے
اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک غریب کسان آیا۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی کہ حاکم نے اس کے کھیت کی فصل ضبط کر لی ہے۔ حاکم کہتا ہے کہ جب تک تم بادشاہ سے شاہی آدیش نہیں لاؤ گے تب تک فصل واپس نہیں ملے گی۔ کسان نے خواجہ صاحب سے مدد کی گزارش کی اور کہا، آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھ دیں، وہ بادشاہ سے کھیتی کے کاغذ دلا دیں گے۔ اس بات کو کسی کو بتائے بغیر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب کسان کو لے کر اجمیر سے پیدل سفر کرتے ہوئے دلی پہنچ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے۔ حضرت قطب صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد آنے کی وجہ معلوم کیا تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غریب کسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس غریب کے ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا، اگر آپ حکم دے دیتے تو میں بادشاہ سے کاغذات لے کر یہ کام پورا کر دیتا۔ آپ کو اتنے لمبے سفر کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں تک کاغذات لانے کا سوال ہے تو وہ کسی خادم کے ذریعے منگوائے جا سکتے تھے یا حکم بھیج کر حاصل کیے جا سکتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دکھ اور غریبی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب یہ غریب آدمی میرے پاس آیا تو وہ بہت پریشان اور دکھی تھا۔ مجھے غیب سے اشارہ ملا کہ کسی مسلمان کے دکھ میں شامل ہونا اصلی بندگی ہے، اور اسی بندگی کو نبھانے کے لیے میں خود آیا ہوں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص میرا پیر بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ جب میرے پیر بھائی کو قبر میں رکھا گیا اور قبر پوری طرح تیار کر دی گئی تو سب لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ چونکہ وہ میرا پیر بھائی تھا اس لیے اس رشتے اور تعلق کی وجہ سے میں تھوڑی دیر اس کی قبر کے پاس رک گیا اور مراقبہ یعنی دھیان میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ عذاب دینے والے فرشتے اس کی قبر میں آ گئے اور اس شخص کو عذاب دینا چاہا۔ میرا پیر بھائی تنہائی کے عالم میں گھبرا کر بڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے پیر بھائی کو قبر میں حیران و پریشان دیکھا تو میں اس کوشش میں لگ گیا کہ کس طرح میں اپنے پیر بھائی کی مدد کروں اور اس کو نجات دلاؤں۔ ابھی میں سوچ وچار میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کے حالات دیکھنے قبر میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کو عذاب نہ دو، یہ میرا مرید ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص آپ کے خلاف کام کرتا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ شخص گنہگار ہے اور میرے حکم کے خلاف زندگی گزارتا تھا، مگر خود کو میرے دامن سے باندھ رکھا تھا۔ غیب سے حکم ہوا، اے فرشتوں، میرے پیارے بندے عثمان ہارونی کے مرید کو چھوڑ دو اور اسے عذاب نہ دو، ہم اس مرید کو اس کے پیر و مرشد کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت مولانا مفتی بدر الدین احمد قادری رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف کی درگاہ کے حجرہ نمبر 69 میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا، ولیوں کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور کے چاروں اور جو قبریں نظر آ رہی ہیں ان میں سے کچھ چھوٹی ہیں اور کچھ پر ہلکا سا نشان ہے۔ خواجہ صاحب کے زائرین ان قبروں کے آس پاس بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو قبروں پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے اوپر سے گزرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان قبروں میں بڑے بڑے کتب و ابدال اور ولی آرام فرما رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ والے کسی اور جگہ ہوتے تو ان کی مزاروں پر بڑے بڑے گنبد اور شاندار مینار ہوتے، لیکن یہ ولایت کے ستارے اپنے آپ کو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی اور کراماتی جلووں میں چھپا چکے ہیں۔ انہی قبروں میں ایک قبر خالی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک میاں بیوی اپنے نوجات دودھ پیتے بچے کے ساتھ عرس کے دنوں میں ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ عرس کی بھیڑ بھاڑ میں ایک قبر کے پاس اپنے دودھ پیتے بچے کو لیے کھڑے تھے کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔
پیشاب کے کچھ قطرے قبر کے اوپر گرے۔ قبر میں آرام فرما ولی کو ناراضگی ہوئی اور عالم جلال میں بچے پر نظر ڈالی۔ صاحب قبر کی نظر غضب سے بچہ تڑپا اور مر گیا۔ ماں کی ممتا چیخ مار کر رونے لگی۔ اپنے گود میں مردہ بچے کو لیے ہوئے بھاگی اور دوڑتی ہوئی ہند کے مسیحا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور و اقدس پر اپنے مردہ بچے کو ڈال دیا اور چیختے چلاتے ہوئے فریاد کی، اے ہمارے مسیحا، ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں لوگ مردہ لاتے ہیں اور آپ کے کرم سے زندہ لے کر واپس جاتے ہیں، اور میں کیسی بد نصیب ہوں کہ آپ کے در کرم پر اپنا زندہ اور صحیح سالم بچہ لائی تھی، اور اب میں اپنے بچے کو مردہ حالت میں لے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سمے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کھل گئی اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب عورت کی دکھ بھری پکار اور رونے کو برداشت نہ کر سکے اور قبر انور سے باہر آ گئے اور مردہ بچے کو اپنی رحمت اور شفقت سے بھری گود میں اٹھا لیا اور مردہ بچے کو دم کیا۔ بچہ زندہ ہو گیا۔ بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے اس قبر پر پہنچے جس قبر والے بزرگ کی نگاہ غضب سے بچہ مرا تھا۔ قبر میں لیٹے ہوئے ولی سے ارشاد فرمایا، اسی وقت تم قبر خالی کر دو اور ہمارے اجمیر سے چلے جاؤ، ہمارے پاس اچھے برے سب آئیں گے، اسی کو یہاں رہنے کی اجازت ہے جو سب کو برداشت کرے اور نبھا لے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب دلی سے اجمیر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں 700 مشرکوں کو مسلمان کیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اجمیر تشریف لائے تو راجہ پرتھوی راج آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ ایک پاگل ہاتھی کو آپ کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہ ہاتھی ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلاک کر دے اور مار ڈالے۔ مست ہاتھی دوڑتا ہوا جیسے ہی آپ کے قریب آیا تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر اس پاگل ہاتھی کی طرف پھینکی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ہاتھی پتھر کا ہو گیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال اجمیر شریف سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جو حاجی حج کے لیے جایا کرتے تھے وہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پاتے، حالانکہ آپ اجمیر شریف میں موجود ہوتے، اور جب آپ درجہ کمال کو پہنچ گئے تو آپ کی یہ عادت تھی کہ ہر رات کعبہ معظمہ میں گزارتے تھے اور فجر کی نماز اجمیر شریف میں ادا کرتے تھے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حاکم شہر مجھے شہر سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم فرمایا کہ وہ حاکم شہر اس وقت کہاں ہے۔ عرض کیا شکار کھیلنے گیا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب حاکم شہر خود شہر میں واپس نہیں آئے گا، ہمارے مرید کو شہر سے کیا نکالے گا۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی کہ حاکم شہر جنگل میں گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت روتے ہوئے آئی اور شکایت کی کہ حاکم وقت نے بنا کسی غلطی کے اس کے بیٹے کو پھانسی دی ہے۔ اس نے خواجہ صاحب سے مدد کی گہار لگائی۔ خواجہ صاحب اپنی مبارک لاٹھی لے کر اس عورت کے ساتھ چل پڑے۔ ان کے ساتھ خدام اور شہر کے کئی لوگ بھی ہو گئے۔ خواجہ صاحب مقتول جسے پھانسی دی گئی تھی اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنی مبارک لاٹھی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے مظلوم، اگر تجھے بے گناہ مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی کے تختے سے نیچے اترا۔ خواجہ صاحب کے ارشاد اور کرامات سے وہ شخص زندہ ہو گیا، پھانسی کے تختے سے اتر آیا اور خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر چلا گیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک دن بت خانہ پر ہوا۔ وہاں 7 کافر مورتیوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے خواجہ صاحب کا نورانی چہرہ دیکھا وہ بے ہوش ہو گئے۔
ہوش میں آنے کے بعد وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑے، اپنے کفر اور شرک سے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ان ساتوں کا نام حمید الدین رکھا۔ انہی میں سے ایک حضرت شیخ حمید الدین دہلوی بھی ہیں، جو بڑے ولی بنے اور مشہور بزرگ ہوئے۔ ایک بار ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سفر میں تھے۔ ظالم ڈاکوؤں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ یہ ڈاکو نہ صرف لوگوں کا سامان لوٹتے تھے بلکہ انہیں قتل بھی کر دیتے تھے۔ جب ڈاکو برے ارادے سے خواجہ صاحب کے پاس آئے تو آپ کی روحانی نظر اور کرامت سے کانپنے لگے۔ ڈر اور شرم سے ان کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ ہم سب آپ کی نگاہ کرم کے طالب ہیں۔ خواجہ صاحب نے انہیں توبہ کروائی اور اسلام کی نعمت اور ہدایت سے نوازا۔ آپ کی صحبت کی برکت سے وہ ڈاکو اولیاء کرام کی جماعت میں آ گئے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز صحرا ریگستان سے گزرے۔ وہاں 7 مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے اپنی عبادت اور محنت میں بہت مشہور تھے۔ یہ 7 مجوسی اتنے زیادہ عبادت اور محنت کرتے تھے کہ 6 مہینے کے بعد ایک نوالا کھانا کھاتے تھے، اس لیے لوگ ان سے بہت پربھاوت تھے۔ ایک دن ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی نظر ان مجوسیوں پر پڑی۔ آپ کی نظر کی ہیبت سے وہ اتنے ڈر گئے کہ کانپنے لگے اور آپ کے قدموں میں گر گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان مجوسیوں نے عرض کیا، ہم اس لیے آگ کی عبادت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آگ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا کہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی۔ یہ فرما کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوتی مبارک کو آگ میں ڈال دیا۔ بہت دیر تک آپ کی جوتی مبارک آگ میں رہی، جلنا تو دور کی بات، آگ کا کوئی اثر تک نہیں ہوا۔ یہ کرامت دیکھ کر سبھی نے سچے دل سے اسلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے، پھر آپ کی خدمت میں رہ کر بڑے ولی بن گئے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔